بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں, بہت ہی اچھی خبریں ہیں جی, اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئیں گی. اچھی خبریں اس لیے پاکستان کے لیے اچھی ہیں, پاکستانیوں کے لیے اچھی ہیں, اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں, پاکستان کے لیے جو اچھا ہو وہ سوچیں اور وہ کریں. تو صورتحال یہ ہے تحریک لبیک کا معاملہ, اور جو کل تک بہت زیادہ گھمبیر ہو چکا تھا. رات گئے کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں, پچھلی ویڈیو آپ ذرا سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اور کچھ علماء کرام نے درمیان میں آئے, اور پھر کچھ اور بھی مشورہ دیا گیا. ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ طاقت کے استعمال کو کیوں فرسٹ آپشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور صورتحال کا جائزہ لیں. ظاہر ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے, سیکورٹی فورسز ہر وقت ہمہ وقت تیار ہیں, لیکن اطلاعات یہ تھیں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ اپنا کوئی مفاد کے چکر میں ہیں, اور ایسے عناصر بہت جلدی میں ہیں کہ جناب بس آمنے سامنے ہو جائے اور دو ہاتھ ہو جائیں. اس طرح کی چیزیں تھیں. اس خطرے کو بھانپتے ہوئے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ انیشیٹو لیا. ان کو کریڈٹ دینا چاہیے, خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور انہوں نے رات گئے بہت امپورٹنٹ علماء کرام سے, پچھلی ویڈیو سنیے گا اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں, انہوں نے ساری سوچ بچار کی, اور علماء کرام نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا. اور اس کے بعد کیونکہ تشدد کے سارے خلاف تھے, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تشدد کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا, اور جو کچھ ایون تحریک لبیک کے جلسوں میں, جلوسوں میں, دھرنے میں جو کچھ ہو رہا تھا تشدد کے معاملے میں, اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. تو خیر اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا, اور کچھ جو وزیر اعظم عمران خان کے قریب کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو غلط مشورہ دے رہے تھے, اور اسی غلط مشورے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, بس یہ آپ یہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ کر دیں, اس طرح کا کر دیا گیا. اقدامات بھی اٹھائے گئے, لیکن اس کے بعد کچھ کیا کہنا چاہیے مصالحت پسند جو پازیٹیو اپروچ رکھنے والے ہیں وہ لوگ آئے. خاص طور پہ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب, ان کی اوپینین آپ کو معلوم ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آ گئے. پھر ایک وزیر آئے, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہو رہا ہے, جو اپریل اور فروری اور اپریل میں جو معاہدہ ہوا تھا جس میں نور القادری صاحب اور شیخ رشید صاحب کے دستخط تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, جبکہ یہ بات غلط ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوا تھا, اپروول سے ہوا تھا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنا بڑا معاہدہ ہو رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو پتہ نہ ہو؟ تو ان کی گفتگو بھی موجود ہے, انٹرویو بھی موجود ہے, میرے ساتھ ہی کیا تھا انہوں نے. تو یہ ساری باتیں ہوئیں. پھر ظاہر ہے جب آپ شیخ رشید صاحب اور نور القادری صاحب کو امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر وہ بھی آ گئے. شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ جو کچھ ہوا وزیر اعظم آن بورڈ تھے, سب کچھ, اس میں کوئی شبہ نہیں. پھر دوبارہ جی فواد صاحب آ گئے, فواد چودھری صاحب آئے, انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی. تو لگ رہا تھا کہ کوئی ان بٹوین بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. لہٰذا یہ اب الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے, قومی جو ٹیلی ویژن ہے اس میں آ کے یہ ساری گفتگو ہونے لگی. تو اس کے بعد پھر معاملے کو سنبھالا گیا. کل تک جو خندقیں کھودی گئیں, اور وہ ریڈ الرٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, تمام انتظامات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن آج پھر دن میں, رات کو ایوان صدر میں بڑی بیٹھک ہوئی, اور دن میں پھر بنی گالہ میں علماء کرام سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان کی. اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے والے علماء کرام میں ثروت اعجاز قادری, پیر خالد سلطان باہو, پیر عبد الخالق, ڈاکٹر محمد زبیر, ابو الخیر حامد سعید کاظمی, پیر محمد امین صاحب, پیر خواجہ غلام قطب فرید, پیر نظام سیالوی, صاحبزادہ حافظ حامد رضا سیال سمیت دیگر علماء کرام موجود تھے, جو کہ پچھلی ویڈیو میں بھی جن کا تذکرہ ہے. سب کے سب آئے,
اور اس میں بھی بریک تھرو ہوا، کیونکہ لانگ مارچ بڑھ رہا تھا وزیر آباد سے، گوجرانوالہ سے وزیر آباد اور وزیر آباد سے آگے، اور آج گزشتہ روز کوئی موومنٹ جبھی نکلے ہی تھے کہ ان کو کہا گیا، اعلان ہوا کہ آپ ذرا انتظار کیجئے، ہم نے یہیں پہ اگلے اعلان تک ہم نے یہیں پہ قیام کرنا ہے۔ اور ہوا یہ کہ ایک تو علماء کرام پہ مشتمل 12 رکنی کمیٹی بنا دی گئی، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہوں نور القادری صاحب وزیر مذہبی امور موجود ہوں گے اس کمیٹی میں، اور پھر بیک ڈور چینل پہ ایک اور خفیہ بات چیت، خفیہ مذاکرات ہوئے انتہائی امپورٹنٹ۔ ایک طرف علماء کرام، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی سے جب ملاقات ہوئی اس میں ایک طے کیا گیا، اصولی طور پہ یہ طے ہوا کہ جناب اس معاملے کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے اور آئین اور قانون کے اندر رہ کے سب کچھ کرنا ہے۔ یہ ہوا، پریزیڈنٹ صاحب نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے تو آپ بھی علماء کرام سے ملاقات کریں، لہٰذا بنی گالہ میں یہ ملاقات ہو گئی۔ اور اس کے بعد دوسری جانب ایک اور ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات ہوئی سعد رضوی صاحب اور دیگر تحریک لبیک کے اہم لوگوں کے ساتھ، اور اس ملاقات میں کون تھے جی؟ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ، جن کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اسی اعتبار سے، اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب، اینڈ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب۔ یہ 3 اہم لوگ ان کے تحریک لبیک کے ساتھ، تحریک لبیک کے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، جس میں بریک تھرو ہوا، اور ادھر علماء کرام کی 12 رکنی کمیٹی۔ تو یہ جب اس بنیاد پہ یہ ساری اچھی چیزیں اس چینل سے آئیں تو ادھر فوری طور پہ وزیر آباد لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف گامزن تھا اس کو کہا گیا کہ آپ ابھی تک وزیر آباد میں رکیں اگلے اعلان تک، لہٰذا وہ آج رات بھی وزیر آباد میں ہی مقیم ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی سالڈ قسم کا ایک ایگریمنٹ تیار کیا جا رہا ہے، معاہدہ کیا جا رہا ہے، اور چیزیں آگے کی طرف بڑھنے والی ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے آج ہی کیا کرنا تھا، خطاب کرنا تھا قوم سے، اور اس خطاب میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپریشن کے بارے میں بات کرنی تھی جو آخری اطلاع ہے، اور پھر اس خطاب کو بھی رکوایا گیا۔ قومی نشریاتی رابطے پہ خطاب فرمانا تھا وزیر اعظم نے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا، تو لہٰذا ان کو کہا گیا کہ آپ ابھی رکیں، کیونکہ اگر چیف ایگزیکٹو اعلان کر دیتے آپریشن کا تقریر کر کے تو پھر اس کے بعد واپسی کا راستہ شاید نہ ملتا، اور پھر کیا ہونا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ماضی میں بہت خطرناک اور افسوسناک نتائج ہم نے بھگتے ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں صدام بخاری کے مطابق جی حکومتی وزراء اور تحریک کے قائدین کے درمیان راولپنڈی میں مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور علی محمد خان شریک تھے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اگر اس کی وجہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، قومی چینلز پہ تو منع کر دیا گیا ہے کہ اس پہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، اور پیمرا انڈر ہے وزارت اطلاعات و نشریات کے، تو کچھ وزراء کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ غیر محتاط گفتگو مت کریں، یہ بھی خبر ہے، اور کہ بہت سوچ سمجھ کے سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے لال مسجد کا معاملہ ذہن میں رکھیے گا بار بار موجود ہے، اور لال مسجد کا آپریشن جو ہوا اس کے بعد ریٹ آف اسٹیٹ تو قائم ہو گئی، لیکن اس کی جو تلخیاں ہیں
اور اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ کافی خطرناک تھے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ساری خبریں اس کے بعد رپورٹ نہیں ہوئیں، اور وہ تلخیاں ابھی تک چل رہی ہیں۔ سیاسی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سیاسی تحریکوں کو دبانے کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو یہ فکری لیول ہے، ذہنی اور فکری لیول، وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ انٹلیکچوئلس کا لیول اپنا ہوتا ہے اور عام آدمی کا انٹلیکچوئل لیول اپنا ہوتا ہے۔ ہر کسی کی اپنے مذہب کے ساتھ وابستگی ہے، ہر کسی کی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مذہب کسی کا بھی، مذہب کوئی بھی ہو، اور اگر کوئی اپنے مذہب سے جڑا ہوا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے دبا نہیں سکتے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماضی میں ایک گورنر پنجاب سلمان تاثیر، ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر ہمارے صوبائی وزیر داخلہ تھے کرنل شجاع، ان کے ساتھ کیا ہوا، میاں افتخار صاحب وزیر اطلاعات تھے ANP کے، یعنی کہ ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے بچے، پھر بلور فیملی، یہ سارے واقعات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس لیے پھر اس میں خاص طور پہ اس مذہب کی بنیاد پہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کو پھر چنگاریاں لگانے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے، سٹیٹس کو ہو چکا ہے، اور کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے، تحریک لبیک کا جو معاملہ ہے تھوڑا سا سینسٹیو اس لیے بھی ہے، سینسٹیویٹی یہ ہے کہ ان کا ان کا فالوئنگ بہت ہے پولیٹیکلی بھی، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بھی اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں 22 لاکھ ووٹ، ان کے MPs موجود ہیں اور ان کے منتخب نمائندے موجود ہیں، سب کے سب۔ اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اعلان کر دیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک ان کو کالعدم نہیں قرار دیا، ان پہ پابندی نہیں لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بطور سیاسی جماعت اب بھی رجسٹرڈ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی ممبر کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا، نہ پابندی لگائی نہ ڈی نوٹیفائی کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کو یا کسی بھی جماعت کو آپ نے کالعدم قرار دینا ہے تو جو قانون کا طریقہ کار ہے وہ ہے آپ ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں، ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ وہ ابھی تک پروسیس نہیں ہوا۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ جائے گا فیصلہ، تب الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی سیاسی جماعت کو ڈی نوٹیفائی کرے گی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو واضح طور پہ دے دیا۔ دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی، جو کہ خالصتاً پولیٹیکل پارٹی تھی، نیپ جسے کہتے تھے، خان عبدالغفار خان اور جناب عبدالولی خان، ان کی جماعت کو بین کر دیا تھا۔ جب ان کو بین کیا نیپ کو، تو وہ عوامی نیشنل پارٹی بن کے سامنے آ گئی اور اب تک موجود ہے، اور اس کے بعد وہ حکومت بنا چکی ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے مرکز میں ان کے اتحادی جماعت کے طور پہ وزراء رہ چکے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے کہ کسی بھی، خاص طور پہ ایسی جماعت کو جس کی فالوئنگ ہو، جس کے روٹس ہوں پبلک میں، عوام میں، ان کے ساتھ آپ اس طرح سے لاٹھی گولی کی سرکار کر کے، تو یہ ہوتا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ آپریشن اگر ہوتا ہے تو بظاہر فوری طور پہ آپ رٹ قائم کر سکتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور یہی چیز وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کنوے کی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، اور ان وزراء کو بھی جو بہت زیادہ جذباتی ہوئے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، بجائے اس کے کہ یہ ایک نفرت پھیلے۔ یہ ایلیمنٹ تشدد کا، وہ ایلیمنٹ ایک سائڈ پہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ جو لوگ کلاشن کوفیں اور جو پولیس، پنجاب پولیس کے لوگ، ادروائز لوگ جو مظاہرین میں سے جنہوں نے غیر قانونی کام کیا، اور وہ پکڑے جانے چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے
کہ وہ پکڑے جانے چاہیے، لیکن اس طرح کے کوئی ایکٹیویٹی آپ نہیں کر سکتے۔ نواب اکبر بگٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ بڑی مشکل سے وہ اثرات اس کے ختم ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی صورتحال جی، اور اسی لیے اب کچھ وزراء بھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ کے اپنی اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ قوم سے خطاب ابھی مت کریں، کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں بیک ڈور چینل پہ اس کے اچھے نتائج آنے دیں، اور بجائے اس کے کہ آپ آپریشن کا اعلان کریں، اس سے بہتر ہے کوئی اچھا اعلان ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ تھی جی اب تک کی صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔